الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والی حدیث نہ موضوع ہے نہ ضعیف ہے، وہ تو حضرت علی کی روایت ہے، اور آپ نے صرف یہ بھی فرمایا کہ من سنت، سنت یہی ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھے جائیں۔ باہر کے ملکوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، اس کی انتظار میں 2-4 دن رکھتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ فوت ہونے کے بعد فوراً اللہ کی امانت دفن کرو۔ اذان والی حیض والی عورت جو اذان کا جواب دے سکتی ہے، دعا بھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر غلطی سے رکن یمانی سے پہلے طواف عمرے کی نیت کی، استلام بھی رکن یمانی کا کیا، حجر اسود سمجھ کر طواف مکمل کیا، اسی طرح آپ صحیح طریقے سے طواف دہراؤ، ورنہ عمرہ نہیں ہوگا۔ باہر جو سبیل میں چیزیں ملتی ہیں، اگر غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو تو نہ کھایا کرو۔ ایک عمرہ ایک آدمی کے لیے۔ اولاد نہیں ہے، اللہ سے دعا مانگے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حبیب سرفراز صاحب ہسپتال میں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اگر دم ادا کرنے کے پیسے نہ ہوں چلے جائیں، پاکستان میں جب اللہ دے تو یہاں بھجوا کے دم کرا دیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، اللہ کی مرضی ہے، استغفار پڑھو۔ صفا مروہ میں نے نہیں کیا تھا، دم دے دیا، بہتر ہے کہ صفا مروہ بھی کرو۔ میری بیوی کو پتہ نہیں اماوس سے 2 یا 3 دن پہلے نیند کی سانس کی تکلیف ہوتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ پڑھ کے خود دم کرو۔ ہمارا روزگار جو ہے وہ مکے میں ہو جائے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، اللہ قادر ہیں۔ وتر پڑھنے کے بعد، مثلا عشاء کے بعد اپنے وتر پڑھ لیے تو بعد میں نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں پاکستان سے آیا کام کے لیے جدے پہ، پھر مکہ بغیر احرام کے آیا۔ بہرحال اگر آپ کام کے لیے آئے ہیں تو آپ پر دم نہیں ہے۔ میں جو نیک کام کرتا ہوں میرا باپ مجھے منع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ جو لوگ ہیں ان کے لیے طواف عمرہ کر سکتے ہیں۔ میری بچی 8 سال کی ہے، پہلے حفظ کرانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، قرآن حفظ کرائیں۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، وہ دونوں کو ایک ہی کمرے میں کٹھے لٹا کے وہ یعنی ان سے استفادہ کر سکتے۔ بالکل اس کی بیویاں ہیں، اگر وہ دونوں ماشاءاللہ اتنی فرما بردار ہیں اور راضی ہیں کہ اس کے ساتھ ایک ہی کمرے میں کٹھے رہ کے ہر عمل میں راضی ہیں، کوئی بات نہیں، اس کی بیویاں ہیں۔ اصولاً اخلاقاً یہی ہے کہ ایک بیوی الگ ہو، ایک الگ ہو، لیکن اگر وہ راضی ہے تو کسی اور کو کہنا ہے۔